ایک سرزمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج و تخت کا نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ اعلان کرتا تھا، سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے سامنے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، سجدوں میں جھکتے تھے۔ پھر ایک رات آئی جب ایک خواب نے اس کی نیند چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ مصر، طاقت کا غرور۔ مصر اس زمانے کی سب سے طاقتور سلطنت تھا۔ دریائے نیل کے کنارے آباد شہر جہاں کھیت سونا اگلتے تھے، بازار آباد تھے، اور محلات صرف پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے تھے۔ اور ان سب کے بیچ ایک نام تھا، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں، عقیدہ بن چکا تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بنی اسرائیل پر ظلم۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی سے محروم تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا تھا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر ڈھوتے، محلات تعمیر کرتے، اور رات کو تھک کر گر پڑتے۔ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ جاری رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ کمزور قوم کبھی تخت نہیں ہلا سکتی۔ فرعون کا خواب اور پیش گوئی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا، بیت المقدس کی سمت سے آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ نجومی اور غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور وہ جملہ ادا ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ خوف جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم جنم لیتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دو۔ شہر شہر تلواریں چلیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، ہزاروں معصوم قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر لمحے خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے ان کے دل میں وحی فرمائی، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور خوف نہ کرو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا اور خاموشی سے موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب صندوق کھلوایا اور بچے کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے دیکھا اسی قوم کا بچہ جس کی نسل وہ مٹا رہا تھا، مگر غرور بول اٹھا، یہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا، اور یہیں سے اس کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ موسیٰ نے کسی اور عورت کا دودھ قبول نہ کیا۔ آخرکار انہی کی والدہ کو محل میں عزت کے ساتھ واپس بلا لیا گیا۔ جوانی، واقعہ قتل اور ہجرت۔ وقت گزرا، موسیٰ جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ ایک دن شہر میں دو افراد کو لڑتے دیکھا، ایک بنی اسرائیل کا، ایک مصری۔ بنی اسرائیلی نے مدد مانگی، موسیٰ نے ایک گھونسا مارا، مصری مر گیا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، لیکن مصر نے معاف نہ کیا۔ فرعون نے حکم دیا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ ایک شخص نے خبردار کیا، موسیٰ فوراً مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ مدین میں ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ کو پناہ دی
और अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया, इस शर्त पर कि वो 8 या 10 साल खिदमत करें। ये साल सब्र, तन्हाई और तरबियत के थे। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह इसी तरह नबी तैयार करता है। कोहे तूर पर नबूवत। मुद्दत पूरी होने के बाद मूसा मिस्र की तरफ लौटे। रास्ते में कोहे तूर पर आग नजर आई। जब करीब गए तो आवाज आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, जूते उतार दो, मैंने तुझे चुन लिया है। फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। अल्लाह ने असा को मोजज़ा बनाया। मूसा ने दुआ की, ए रब, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। जादूगरों का मुकाबला। फिरौन के दरबार में जादूगरों ने रस्सियां फेंकी जो सांप दिखाई देने लगी। लोग खौफजदा हो गए, मगर मूसा ने अपना असा फेंका, वो हकीकी अजदहा बन गया और तमाम झूठे सांपों को निगल लिया। जादूगर सजदे में गिर गए। ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। मगर फिरौन का गुरूर और बढ़ गया। मिस्र पर अजाब। 9 निशानियां। अल्लाह ने मिस्र पर अजाब भेजे। शदीद तूफान, टिड्डी दल, जुएं, मेंढक, पानी का खून बन जाना। हर बार फिरौन वादा करता, फिर मुकर जाता। समंदर का मोजज़ा। अल्लाह ने हुक्म दिया, रात को बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। सुबह फिरौन लश्कर लेकर पीछे आया। आगे समंदर, पीछे लश्कर। लोग बोले, हम पकड़े गए। मूसा ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। असा मारा गया। समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। दरमियान में खुश्क रास्ता निकल आया। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन भी घुमंड में दाखिल हो गया। जैसे ही आखिरी शख्स निकला, पानी वापस मिल गया। फिरौन और उसका लश्कर डूब गया। डूबते वक्त वो पुकारा, मैं ईमान लाया बनी इसराइल के रब पर, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंजाम और इबरत। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशाने इबरत बने। हज़रत आसिया ईमान पर कायम रहीं। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की। ये वाक़या हमें सिखाता है, दुनिया का सबसे बड़ा गुरूर भी एक लम्हे में ख़त्म हो सकता है। अगर आप इस वाक़ये का दूसरा हिस्सा भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अल्लाहु अकबर।